یہ پولنگ اسٹیشن ہے اور پولنگ اسٹیشن کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، تو ہم تو بالکل چیف جسٹس صاحب کی عزت میں، وہ پریزائڈنگ آفیسر ہے اس الیکشن کے، ہمارا تو بالکل کوئی پروگرام نہیں ہے. اگر وہ نعرے بازی کرتے ہیں ان کا اپنا فعل ہے، ان کا اپنا اخلاق ہے، بٹ پولنگ اسٹیشن کے ہوتے ہوئے اور پولنگ اسٹیشن کے اندر ایک ماحول کے ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ آج کوئی نعرے بازی کی یا ہلڑ بازی کی کوئی گنجائش ہے. اور کچھ لوگ ہاؤس میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی اجتناب کرنا چاہیے. اچھا، ویسے آج صدارتی انتخاب تو کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا، کیبنٹ فائنل کب کر لیں گے؟ کیونکہ میرا خیال ہے جی فوری طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ صدارتی انتخاب کے بعد لگتا یہی ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں جو کابینہ کے نام ہیں وہ فائنل ہو کے سامنے آ جائے. ایم کیو ووٹ دے گی آج؟ سر ایم کیو ایم بالکل ووٹ دے گی کہ ان سے معاملات ہمارے طے پا چکے ہیں اور ان سے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ بیٹھ کے تمام معاملات فائنل ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں آج بھاری اکثریت سے آصف علی زرداری صاحب صدر منتخب ہوں گے اور الوی صاحب کی مدت الیکشن سے پہلے مکمل ہو چکی تھی. ان کو اصولی طور پہ چاہیے تھا کہ وہ پہلے چھوڑ کے چلے جاتے، مگر آخری دن تک گارڈ آف آنر لینا انہوں نے مناسب. سر وزیر خزانہ کون آ رہا ہے سر؟ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی جب اعلان کرے گی تو مناسب طریقے سے مناسب وقت. نہیں، لسٹ فائنل ہو چکی ہے، اناؤنس باقی ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں مشاورت تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے نا، وہ تو چلتا رہتا ہے، بات چیت چلتی رہتی ہے پارٹی کے اندر بھی، اتحادیوں کے ساتھ بھی. تو آئندہ 24 گھنٹوں میں انشاءاللہ تعالیٰ کابینہ کا نام آپ کے سامنے آ جائے گا. تھینک یو. اور ڈس اپوائنٹمنٹ، لیکن بہرحال اس بار یہ کہ جو سینسٹیوٹی اور حساسیت ہے ملک کی موجودہ صورتحال کی، اس کا ادراک تمام جماعتوں کو ہے، اور جو دعوے ہیں، جو کلیمز ہیں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ سنسیریٹی سے پاکستان کی جو خاص طور پہ ڈیفینس اکنامک محاذ پہ جو چیلنجز ہیں اس میں سب کو مل کر ہی کوئی نہ کوئی اپنا کردار ادا کرنا ہے. خاص طور پر ذمہ داری دونوں بڑی جماعتوں کی، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو بحیثیت تیسری بڑی قومی جماعت کے جمہوریت کو سپورٹ کر رہی ہے، اور ہم اپنا شیئر پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کی حد تک اس میں شامل ہیں. آپ کے ایم کیو ایم کے کراچی کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے جو گریونسز تھے وہ کیا دور ہو گئے ہیں؟ جو آپ کے مطالبات تھے وہ پورے ہوئے ہیں؟ کبھی بھی دور نہیں ہو سکتے، وہ تو نہ ہی کسی ٹینیور میں دور ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مطالبہ انڈیویجول تو نہیں ہے، ہمارا مطالبہ تو اس ملک کی میجورٹی جو ڈپرائیوڈ لوور مڈل کلاس ہے اس کا مطالبہ ہے. تو وہ ایک دم سے تو دور نہیں ہو سکتے، لیکن خاص طور پہ جو بلاول صاحب 3 دن پہلے آئے تھے، 2 دن پہلے خالد مقبول بھائی سے انہوں نے بات کی تھی، اس میں بڑا بولڈلی انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ ڈیولوشن کے قائل ہیں اور اپنی پارٹی کے اندر ہمارا جو آئین مسودہ ہے وہ اس کو خود اسٹڈی کریں گے اور وہ اس ڈیولوشن کے لیے خود بھی ہمارے ساتھ قدم اٹھائیں گے. امید آپ پھر یعنی امید سے پھر سے یقیناً جب لیڈرشپ کوئی پرومس کرتی ہے تو جمہوری لوگوں کا کام ان کے وعدوں پر یقین کرنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آگے چلیں گے مل کر، لیکن اگر اور امید کرتے ہیں اس بار ہمارے ساتھ وعدہ خلافی نہ ہو، تو وعدے وفا نہ ہوئے تو وعدے تو اکثر ہی وفا نہیں ہوتے، لیکن بہرحال اگر وہ وفادار نہیں تو پھر ہم بھی دلدار نہیں. بس اللہ کرے کہ یہ اچھا انتخاب ہو اور ملک کو، قوم کو آگے لے کے چلے، وفاق کو مضبوط کرے. وفاق کی علامت ہوتا ہے صدر مملکت. بدقسمتی سے جو صدر مملکت فارغ ہو رہے ہیں انہوں نے اچھی روایات قائم نہیں کی. زرداری صاحب پہلے بھی رہے ہیں، انہوں نے جمہوریت کو مضبوط کیا ہے اور انشاءاللہ وہ جیت کے بہت زیادہ مثبت کردار. سر سنی اتحاد کونسل کے جو لوگ ہیں وہ بھی آج احتجاج کے موڈ میں ہیں، تو کیا کہیں گے؟ وہ ہمیشہ احتجاج کے موڈ، 26 سال سے احتجاج ہی کر رہے ہیں نا، کیا کر رہے ہیں. پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناع کے باوجود حلف لے لیا گیا، کیسے دیکھتے ہیں اس انتخاب کو؟ بدماشی کی ہے. 2 نمبر انتخاب جتنے مرضی کرا لیں، جعلی ایم ایل اے جو ہے وہ لیجسلیٹو صدر نہیں بنا سکتے. کوئی نہیں، سال بعد عمران خان نکلے گا، سارے گھر بھاگ جائیں گے. اندر کوئی نہیں جائے گا. سر کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے الیکشن کے بارے میں؟ آج کیا امید لگتی ہے سر؟ باقی لوگ بات داری صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے الیکشن کے بارے میں؟ پھر صدر مملکت بننے جا رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب. ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ صدر مملکت بنیں گے، دوبارہ ان کو اکثریت حاصل ہے اور یہی جمہوریت ہے. سر یہ ایک منفرد اعزاز بھی ہے کہ پہلی دفعہ سویلین دوسری بار صدر منتخب ہو رہا ہے، کس طرح جمہوریت کے لیے اس کو دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اعلیٰ مثال قائم ہونے جا رہی ہے کہ ایک سینئر موسٹ سیاستدان جس کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں اور ان کا ایک تجربہ ہے، ان کی ایک ویژن ہے.
سب سے بات ہے کہ اس میں بڑی برداشت اور ٹالرنس ہے، تو ایسی شخصیت کا صدر مملکت بننا جو ہے یقیناً نیک شکر۔ گھٹن کا جو ماحول ہے وہ ختم ہوگا اس سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت حد تک کمی آ جائے۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ محمود خان اچکزئی بھی ان کے دوست ہیں، زرداری صاحب بھی، تو ان کے ووٹ کے حوالے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے، کس کو دیں گے آج؟ دیکھیں سیاست میں تو جو ہے اس وقت دوستی تو سب سے ہی ہوتی ہے، سارے لوگ دوست ہوتے ہیں، ساری ایک برادری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے کہ ایک چھوٹے صوبے سے دونوں تھے، لیکن جناب آصف علی زرداری صاحب کا تجربہ جو ہے وہ یقیناً زیادہ ہے، اور ان کے اس تجربے کی وجہ سے یقیناً پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف آج ووٹ جو ہے وہ زرداری صاحب کو ہی دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ سر نتائج کو مانیں گے؟ الیکٹورل کالجز نامکمل ہیں، آپ نے الیکٹورل کالج نامکمل ہے، کچھ تو بول رہے الیکٹورل کالج نامکمل ہے، پھر بھی الیکشن ہو رہے ہیں۔ MP ریزرو سیٹیں ہیں، وہ مقدمہ پشاور ہائی کورٹ میں کرنا پڑتا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں صدر کے الیکشن ریورس کرنے کے لیے جائیں گے اور جو بھی ہے ہم ادروائز بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہونی چاہیے تھی، اور ہونے کے لیے ہمارے پاس ریکوائر الیکٹرل کالج میں جو میجارٹی وہ بھی پوری تھی، وہ تو ہمیں ڈائلوٹ کرایا گیا، لیکن دیکھیں آئینی عہدے بڑے اہم ہوتے ہیں، آئینی عہدوں پہ غیر آئینی طرز عمل اپناتے ہوئے اس میں براجمان ہونا آئین کی پامالی ہے۔ اس مرتبہ ان لوگوں نے سارے عہدے کی اہلیت کو دیکھ کے بغیر اور جمہوری اقدار کو بغیر بانٹے، یہ بندر بانٹ ویسے بھی نہیں چاہیے۔ پہلے دو خاندان وسائل پہ ملک کے قابض تھے، اب جمہوری اداروں پہ اور ان کے جو عہدے ہیں ان پہ بھی دو خاندان جو ہے وہ قابض ہونے جا رہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ زرداری کی جیت جمہوریت کے لیے اچھا شگون ہوگا یا اس پارلیمان کی مضبوطی کے لیے اچھا شگون ہوگا، اس سے اور ہی جو ہے نا موروثی سیاست بڑھنے جا رہی ہے۔ سنی اتحاد کونسل میں آ کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے ابھی؟ میں سنی اتحاد کونسل چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، لیکن چونکہ میں چیئرمین پی ٹی آئی ہوں، میں اس میں زرداری صاحب کو آپ پھر صدر بنانے جا رہے ہیں، تھوڑا سا نیچے۔ ہاں جی، بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں جی، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اے آر ڈی میں ہم نے ایک لیسن سیکھا تھا، اور اے آر ڈی میں بیٹھ کے اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں اور میاں نواز شریف تھے کہ ہم نے مل کے چلنا ہے، ہم نے ملک کو اٹھانا ہے۔ یہ لیسن جو ہم نے سیکھا تھا اسی طرح کام چلتا رہتا تو آج پاکستان انڈیا سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ تو آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا ملک کو آگے سپیڈ سے بڑھانا ہے اور یا ملک کو ہم نے پیچھے لے کے جانا ہے۔ ہمیں ترقی چاہیے، ایک غریب آدمی کو منہ میں روٹی چاہیے، 2 وقت اگر روٹی نہیں کھا سکتا تو پھر کیا ہم ایک کامیاب حکومت ہوں گے؟ ہمیں اس کو روٹی، اس کے لیے اس کے سر پر چھت اور ہمیں کاروبار چاہیے، اور یہ سب کچھ انشاءاللہ شہباز شریف کی حکومت یہ سب کچھ مہیا کرے گی، اور یہ مل کے ہوگا۔ وہ پریزیڈنٹ بنیں گے، کوئی پرائم منسٹر بنے گا، اسی طرح کام چلے گا۔ بس اللہ کرے کہ یہ اچھا انتخاب ہو اور ملک کو قوم کو آگے لے کے چلے، وفاق کو مضبوط کرے۔ وفاق کی علامت ہوتا ہے صدر مملکت۔ بدقسمتی سے جو صدر مملکت فارغ ہو رہے ہیں انہوں نے اچھی روایات قائم نہیں کی۔ زرداری صاحب پہلے بھی رہے ہیں، انہوں نے جمہوریت کو مضبوط کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ جیت کے بہت زیادہ مثبت کردار۔ سر، سنی اتحاد کونسل کے جو لوگ ہیں وہ بھی آج احتجاج کے موڈ میں ہیں، تو کیا کہیں گے؟ وہ ہمیشہ احتجاج کے موڈ، 26 سال سے احتجاج ہی کر رہے ہیں نا، کیا کر رہے ہیں؟ اجاز کو پیش کرنے کے لاہور سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو جیل حکام ہیں انہوں نے وہ پروڈکشن آرڈر ماننے سے انکار کر دیا ہے، الٹیمیٹلی وہ نہیں آ رہے۔ پارلیمنٹ زیادہ مضبوط ہے یا جیل سپرنٹینڈنٹ زیادہ مضبوط ہے؟ آج کل عدالت ہو اور پارلیمان کے علاوہ باقی سارے پٹواری بھی زیادہ ہم سے مضبوط ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو اندر تقاریر ہوتی ہیں کہ پارلیمان کا ایک تقدس ہے، اور جس دھرتی پہ
اور جس ملک میں اور جس ریاست میں قانون کی حکمرانی نہ ہو. قانون کی حکمرانی یہ ہے کہ پیپل گو بائی دا بک. جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق لوگ اور عوام اور ادارے چلتے ہیں. یہاں پہ میری مرضی ہے تو مان لیا, میری مرضی نہیں ہے یا حاکم کہتا ہے کہ نہ مانو تو ہم نہیں مانتے. زرداری صاحب آج صدر بن رہے ہیں, کیا پیغام دیں گے؟ ہاں جی, زرداری صاحب آج صدر بن رہے ہیں, کیا پیغام دیں گے؟ زرداری صاحب ایک گیلی مینڈیٹ پہ, جس طرح شہباز شریف صاحب بنے ہیں گیلی مینڈیٹ پہ وزیر اعظم, پورے ملک کو پتا ہے. سر آپ ووٹ دیں گے؟ سر عارف الوی صاحب کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ صدر صاحب کو کس کو آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ اچھا زئی صاحب کو ہم ووٹ دے رہے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات اچھا نہیں. بس یہ بتا دیجیے کہ جو کہتے ہیں نا تمت بالخیر, تو اختتام پذیر ہو گیا, اللہ اسے خوش رکھے. اچھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ معیشت کے حوالے سے بیٹھنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ معیشت کی باری اگر یہ ٹیوار پہ آتے ہیں, سب سے ہمارا پہلا ڈیمانڈ ہے قوم کا ہے کہ جو مینڈیٹ لوگوں نے جن کو دیا ہے ان کو ملے. اگر اس پہ یہ اتفاق کرتے ہیں. سر آخر میں یہ بتا دیجیے کہ ماضی کی شدید مخالف یہ جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, نون. ایک پارٹی کا صدر ہے, دوسری کا وزیر اعظم ہے, کب تک یہ معاملہ اکٹھے چل پائے گا؟ جب تک ان کو ملانے والے جو ہیں ان کو چلانا چاہتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ انہوں نے میاں صاحب کی پارٹی کا جو ہے وہ دڑام سے گرانا ہوا, پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم بڑھ جائے گی. اچھا عارف الوی صاحب آپ کی امیدوں پہ پورا اترے ہیں؟ عارف الوی صاحب نہیں, میری امیدیں تو نہیں ہے. میرے تو آپ کی جماعت کی جو امیدیں تھیں ان پہ پورا میں ذاتی طور پہ جماعت کے حوالے سے تو بات نہیں کروں گا, لیکن جو خان صاحب کو میں نے سنا ہے یا جو ان کا کردار رہا ہے بحیثیت صدر پاکستان, اپنے آئینی ذمہ داریاں اس وقت انجام دینے میں ناکام رہے جب انہوں نے تاریخ دینی تھی الیکشن کی, اور یہ ذمہ داری انہوں نے الیکشن کمیشن پہ ڈال دی. تو لہٰذا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب, اور پھر وہ واجپئی چلے گئے. واجپئی جانے کا ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ یہ آرمی ایکٹ اور جو قانون جس کے تحت یہ سائفر ٹرائل ہوئے, اور اس کے علاوہ الیکشن ایکٹ 2017 میں وہ ترمیمات سینٹ کی چیئرمین کی عارضی صدارت میں کرائی گئی, تو ہمیں بہت زیادہ باری یہ بتائیے گا چیف جسٹس. اچھی بات ہے, ایک جمہوریت کا حسن بھی ہے کہ ہر ایک حصہ لے لے, جیت ہار اس کا حصہ ہوتا ہے. اور چونکہ ہمارا امیدوار آصف علی زرداری صاحب ہے اور اس کی کلیئر کٹ میجارٹی ہے, آپ ہر جگہ دے رہے بغیر کے پی کے, اور کے پی میں بھی ہماری مناسب نمائندگی موجود ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جیتے گا. مگر یہ ملک ہم سب کی ہے. جس طرح جمہوری پروسیس میں آج طریقہ ہم ان ہو رہا ہے اور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اس طرح تمام ملک کی ایشوز میں ہم سب کو مل کر آگے جانا چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے سابق وزرائے اعلیٰ کی مراعات ختم کر دی ہیں, کچھ اور اقدامات بھی کیے ہیں, ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں کوئی کمنٹ دینا نہیں چاہتا ہوں. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ان کا کیا سوچ ہے, کیا ایجنڈا ہے, اور کتنا عمل کرے گا اور کتنا ماضی میں کیا. مگر اتنا میں کہوں گا ضرور کہ یہ ملک کی انتہائی بدقسمتی ہے کہ جو اسی طرح ایک پارٹی اور اس طرح لوگ آئے کہ ان کا ایجنڈا صرف عمران خان کی ذات کے لیے تشہیر کرنا. اگر اس میں 9 مئی کا واقعات آ جائے, ہزاروں لوگوں کے خون بہ جائے, دوسرے واقعات ہو جائے. آج آپ پارلیمنٹ میں مچھلی بازار انہوں نے بنا کے رکھا ہے, اور ایک MNA موبائل لیتا ہے کہ میں نعرے لگاؤں گا اور آپ اس کو ریکارڈ کریں کہ میں خان صاحب کو بھیجوں. اگر جس پارٹی میں کرائیٹیریا یہ ہو کہ جو بندے زیادہ گالیاں دیتے اور جو اس طرح باتیں کرتے ہیں اس کو آگے لے, اور جو شریف لوگ ہیں اور ڈیلیوری کی صلاحیت رکھتے ہیں, جو آپ نے کے پی کیبنٹ میں دیکھ لیا, ان کو پیچھے دھکیل دیا جائے تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ اس ملک کا کیا بنے گا کہ ایک فرد واحد کہتا ہے اگر میں ہوں تو پھر ٹھیک ہے, اگر میں نہ ہوں تو ملک بھی نہیں چاہیے. السلام علیکم سر. سر آج کیا امید لگتی ہے سر؟